کی بدترین اسمبلی تھی. نہ آپ لوگوں نے جمہوری قدروں کو خاطر میں رکھا، نہ ہی پارلیمانی روایات کو آپ لوگ خاطر میں لائے. اپنوں سے ہی یہ باتیں سننا اور پھر قانون سازی کی بلڈوزنگ کے اوپر رضا ربانی سمیت بہت سے لوگ آن ریکارڈ ہیں. کیا کہیں گے؟ یہ اسمبلی 5 سال رہی، ہماری حکومت 15 مہینے رہی. بری الزما تو نہیں ہے نا؟ 15 مہینے کا حصہ ہمیں دے لیں، باقی جس کی تھی اس کو دے دیں. گستاخی معاف، آپ لوگوں کی گروتھ جو ہے وہ 0.23% ہے، جو 6% سے اوپر تھی پہلے. 6% انہوں نے کبھی ٹچ نہیں کی. سر آپ کے اکنامک سٹیٹسٹکس جو ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، ان کے آپ کو سٹیٹسٹکس بتا دیں. 1.25 سال کو ہے جس دن عمران خان کی حکومت ختم ہوئی. میں اسی لیے پہلے 11 مہینے کی بات کر رہی ہوں. آپ اس سال کا ریکارڈ کیا ہے؟ دوسرا، جو ہمارے دور شروع ہوتا ہے اس میں عالمی حالات کیا تھے، کیا فیصلے ہمیں لینے پڑے اور ہمارے پاس ادر آپشنز کیا تھے، وہ کون سے آپشنز تھے آپ کی نظر میں یا ہمارے؟ میرا آپ سے سر گزارش یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے چند سٹیٹسٹکس ہی رکھ سکتی ہوں. آپ نے پھر قرضوں کی بات کی. پچھلی حکومت جو ہے 50 ٹریلین سے کم قرضے چھوڑ کے گئی تھی، آپ لوگ 60 ٹریلین تک لے گئے ہیں. 12 سے 13% مہنگائی، آپ لوگ 29% لے گئے ہیں. جواب میں یہ کہا کہ وہ کون سے آپشن تھے ہمارے پاس آپ کی نظر میں کہ ہم قرض بھی نہ لیتے اور ملک کو آگے بھی لے جاتے. سر وہ کون سے آپشن تھے جو پچھلی دور حکومت نہیں ایکسرسائز کر رہی تھی؟ چھوڑ دیں ان بات کو، کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اہم پورٹ فولیوز ہمارے پاس نہیں تھے اور آج رات تک اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. میرا سوال سن لیں قاہرہ صاحب، مجھے پتا ہے گورنمنٹ کو کر رہے ہیں، سوال سن لیجئے سر. اس گورنمنٹ کے 16 ماہ کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوں یا آپ پہ الزام فیشزم کے لگے یا پھر بری کارکردگی کے لگے، معاشی ایک مجھے سٹیٹسٹک بتا دیں جس کے اندر بہتری آئی ہو. چینی 86 روپیز کی تھی، 155 روپے کی ہے. گندم سے لے کے ایک چیز میں کوٹ کر سکتی ہوں. نان 15 کا تھا، 30 ہو گیا. کوئی ایک چیز بتا دیجئے، پھر آپ کہیے کہ یہ مشترکہ طور پہ ہم اس میں بہتری لے آئے ہیں. اینڈ آئی تھینک یو. مہر، میں نے آپ سے صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ یہ بات آپ درست فرما رہی ہیں، جو فگر آپ دے رہی ہیں یہ بھی درست ہے. پی بی ایس اس کے ساتھ یہ بھی ایک مہربانی کیجئے کہ اگر ہم باہر کی منڈیوں سے گندم منگوا رہے ہیں، اگر باہر کی منڈیوں میں چینی کے ریٹ مہنگے ہو گئے ہیں، تیل کے ریٹ مہنگے ہو گئے ہیں، دنیا میں بجلی کے ریٹ مہنگے ہو گئے ہیں، تو کیا پاکستان یہ ساری چیزیں سستی دے سکتا ہے؟ سر آپ لوگ یہی گیم کھیلتے رہتے ہیں. یہی بات پچھلی حکومت کرتی تھی تو آپ لوگ لانگ مارچ نکال دیتے تھے. میں تو صرف آپ سے 12.5% انفلیشن کے اوپر. میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، جب آپ کا سوال مجھ پہ کہ وہ میرے کون سے آپشن تھے، میں نے تو صرف آپ سے ایک بات پوچھی ہے کہ کون سے شعبے میں آپ لوگ بہتری لائے ہیں. آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کا شکریہ ادا کروں. میں بہتری اس لیے نہیں لا سکا اس لیول پہ کیونکہ ڈکلائن اتنا خوفناک تھا کہ میں کریکشن کے لیے یہ سارے کام کرتا رہا. سر میں تو یہی پوچھ رہی ہوں کون سی کریکشن؟ قاہرہ صاحب میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں، جب آپ لوگوں کو کمان دی گئی تو تب ایک سٹیٹسٹک بہتر تھا جو کہ آج ہے. تو یا تو پھر آپ یہ تسلیم کریں کہ اس کو گھر بھیجنے میں آپ نے غلطی کی، وہ اپنے ملبے تلے خود دب جاتے سارے تو بہتر ہوتا. الیکشن ٹائم پر ہوتے، کیئر ٹیکر ٹائم پہ لگتے اور وہ خود اپنی لیک آف گورننس سے ایکسپوز ہو جاتے. نہیں مہر، یہ بات درست نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس کو گھر نہیں بھیجتے تو وہ جو کرنے جا رہا تھا، وہ تباہیاں جو پہلے چل رہی تھی وہ اس کو میگنیفائی کرنے لگا تھا. کون سا اکنامک سٹیٹسٹک یہ بتاتا ہے؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں، اس کو چھوڑیں، ان کی ذات سے ہٹ کے میں بات کرتی ہوں. میرے ساتھ اس وقت کوئی، میرے پاس نا، آپ کے پاس تو ریسرچ ورک پڑا ہے نا، مجھے نہیں پتا تھا آپ کا سوال ہونا ہے، ورنہ میں بھی آپ کو بتا دیتا کہ عمران خان کی جب حکومت آئی تھی تو اس وقت سٹیٹسٹکس کیا تھے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. تو میں آپ کے سامنے کسی پروگرام میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں اور میں بھی وہ سارے فگرز رکھ کے بیٹھ جاؤں گا. اور آپ لوگ اسحاق ڈار صاحب کی پرفارمنس سے مطمئن ہے قاہرہ صاحب؟ اطمینان کا بڑا لیول اور ہے. میرا تو سوال کرنے کا لیول آپ والا نہیں ہے.